الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ومن وہی لابتداء الغایت نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ وللتبعیض نحو اخذت من الدراہم اے بعض الدراہم وللتبیین نحو قولہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان الی آخر. بحث ہماری قبلہ چل رہی تھی عوامل سماعیہ کے بارے میں. عوامل سماعیہ کہا تھا کہ 91 ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو تقسیم کیا گیا تھا 13 انواع پر، 13 نوعوں پر تقسیم کیا گیا تھا. پھر ہر نوع میں الگ الگ عامل لکھے گئے ہیں، کیونکہ عامل ایک قسم کے نہیں ہیں. عامل تو ہیں لیکن کچھ حروف ہیں، کچھ افعال ہیں، کچھ اسماء ہیں. اور عمل کرنا بھی ہر ایک الگ الگ ہے. کچھ جر دینے والے ہیں، کچھ نصب دینے والے ہیں، کچھ رفع دینے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. عمل بھی کیا ہے، الگ الگ ہے. اس لیے ان کی انواع الگ الگ رکھی گئی ہیں. ہم نے جو شروع کیا تھا پہلی نوع میں کن عوامل کو شروع کیا تھا؟ جو کہ حروف تھے. ذات ان کی حروف تھی. عمل کیا کرتے تھے؟ وہ کیا دیتے تھے؟ جر. کس کو جر دیتے تھے؟ اسم کو جر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ان حروف میں سے جو اسم پر داخل ہو کر اسم کو جر دیتے ہیں، پہلا کون تھا؟ با. با کے ہم نے 10 معنی پڑھے تھے یہاں. ٹھیک ہے نا. وہ 10 معنی، با جو ہے الصاق کے لیے بھی آتا ہے، با استعانت کے لیے بھی آتا ہے، تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، تعدیہ، مقابلہ، قسم، استطاف، ظرفیت اور زیادت. یہ 10 معنی تھے جو ہم نے پڑھے تھے. اس 10 معنی میں سے میں نے 1-2 کی علامات بتانی ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. وہ کل والے میں آپ ایڈ کر لیجئے گا. با ہم نے کہا تھا مصاحبت کے لیے آتی ہے، اور اس کی مثال کیا دی تھی؟ مصاحبت کے لیے پہنچے مثال تک. وَاشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهِ، یہی تھی مصاحبت کی. مصاحبت کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. جی قبلہ. ہاں جی. یعنی کہ میں نے مصاحبت کے لیے آتی ہے. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے اس با کی جو مصاحبت کے لیے ہے؟ اس کا ترجمہ تھا میں نے خریدا گھوڑا اس کی زین کے ساتھ. مصاحبت کا سمجھنا یوں مصاحبت سمجھی جاتی ہے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس با کو اٹھا لیا جائے اور اس کی جگہ ما کو، لفظ ما مانا ہوتا ہے ساتھ، ما کو رکھ دیا جائے تو اس ما کا رکھنا ٹھیک ہوتا ہے. یعنی اشتریت الفرس مع سرجہ، با کی جگہ ما کا آنا ٹھیک ہوتا ہے. یہ مصاحبت کی نشانی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک ہم نے پڑھا تھا تعدیت کے لیے آتی ہے. متعدی یعنی با کے ذریعے فعل لازم متعدی ہوتا ہے. وہ متعدی ہوتا ہے با کے ذریعے. یہ با کے ذریعے سے متعدی ایک جہت ہے، ویسے کل 3 جہت سے لازم متعدی ہوتا ہے. ایک باب افعال کی طرف نقل کر کے بھی لازم کو متعدی کیا جا سکتا ہے. مثلا فعلا سے افعلا بنا دیا. فعلا لازم تھا، افعلا جب بنا حمزہ افعال آ گیا تو یہ متعدی ہو گیا. ہاں جی. ذہبا سے اذہب، کارما سے اکرم. ٹھیک ہے نا. اور باب تفعیل کی طرف نقل کرنے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ متعدی باب ہو جاتا ہے. فعلا سے فعلا، فعلا سارو فا سے سرفا، آزما سے ازما. ٹھیک ہے نا. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح فرماتے ہیں حرف جر کے ذریعے بھی، با کے ذریعے سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فعل لازم متعدی کی طرف جاتا ہے. جیسے ذاہب اللہ، حالانکہ ذاہب لازم تھا، بے نورہم، بے نورہم. ٹھیک ہے نا. تو یہاں متعدی بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا،
دوسرا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یہ کیا تھے؟ با کے معنی تھے. جی. با کے کتنے معنی تھے؟ 10. 10 یہاں ہم نے پڑھے ہیں. ویسے کل 10 نہیں ہیں. جی 10 یہاں صاحب کتاب نے لکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی 10 کے علاوہ بھی با کے معنی ہیں. 8 معنی اور بھی ملتے ہیں. مثلا با کس کے لیے تھا؟ بدل کے لیے آتا ہے. جیسے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ کس کے بدلے میں؟ اس عمل کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو. بات تفدیہ کے لیے آتا ہے. فدیہ بے ابی انت و امی، جی ہیں میرے ماں باپ فدا ہوں آپ. ٹھیک ہے نا جی. تجرید کے لیے آتا ہے جیسے تغمدہ اللہ ہو بے غفران ہی. با ان کے معنی میں آتا ہے ما غرہ کا بے رب کل کریم، قرآن کی آیت ہے. جی. با ما غرہ کا بے رب کل کریم یعنی ان رب کل کریم. کون سی چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے کیا کر دیا ہے؟ غافل کر دیا ہے. تبعیض کے لیے بھی با آتا ہے ومسحوا برؤسکم یعنی بعض رؤسکم. جی ٹھیک ہے نا. استعلاء کے لیے بھی با آتا ہے یعنی الا کے معنی میں ان تأمن ہو بکنتار. غایت کے لیے بھی آتا ہے الا کے معنی میں آتا ہے با الا کے معنی میں قد احسن بی. برکت کے معنی میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا جی. بعض نے کہا ہے کہ یہ استعانت کے لیے آتا ہے. جی. یہ اس طرح بن جائیں گے. یہ 10 وہ اور 8 یہ 18 بن سکتے ہیں. جی اور لام کے ہم نے کتنے معنی پڑھے تھے؟ 8. 4 یا 5 پڑھے تھے. لام اختصاص کے لیے آتا ہے، زیادت کے لیے آتا ہے، تعلیل کے لیے آتا ہے اور قسم کے لیے آتا ہے اور مواقبت 5 کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ بھی لام کے معنی کچھ ہوتے ہیں. لام بمعنی الا بھی آتا ہے، الا بھی آتا ہے، فی، بعد، عند. یہ بہت سارے معنی کے لیے لام آیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. 5 یہ ہم نے پڑھے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہیں؟ 15 معنی مزید ملتے ہیں. جی. یعنی یہ کلی نہ سمجھنا، مصنف نے یہ لکھے ہیں. تو یہ تھے لام. آج ہم بات شروع کر رہے ہیں من کی، زیادہ لمبا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. من وہی الابتداء الغایت ہے. من کس کے لیے آتی ہے؟ ابتداء غایت کے لیے آتے ہے، یعنی جہاں سے ابتدا کرنی ہے وہ جگہ بتاتی ہے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک. من بتا رہی ہے کہ چلنے کی ابتدا کہاں سے تھی؟ بصرہ سے. اچھا، یہ من البصرۃ پڑھنا ہے، جی. تا نہیں پڑھ سکتے، بصرہ تو نہیں پڑھ سکتے. من جارا آیا ہوا ہے. ولے تبعیض ہے. من بعضیت کے لیے آتی ہے، جیسے اخذتم من الدراہم. ٹھیک ہے نا. جی. میں نے اخذ کیا، میں نے لیے دراہم میں سے. جی آئے بعض الدراہم، میں نے بعض درہم لیے. من نے تبعیض کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ من کو اٹھا کر لفظ بعض رکھ دو پھر بھی ترجمہ خراب نہیں ہوتا. یعنی جو پڑھا ہے نا ہم نے اخذ تو من الدراہم میں، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اخذ تو بعض الدراہم، بعض الدراہم، پھر بھی معنی صحیح رہے گا. یہ من تبعیض کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی جگہ لفظ بعض آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اور من تبیین جو ہوتی ہے جو ولد تبیین ہے، اور من تبیین کے لیے یعنی بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. جیسے فاجتنب الرجس من الاوثان، بس تم رجس سے اجتناب کرو. کون سا رجس؟ بت پرستی والا رجس. من بیان کر رہی ہے کہ وہ رجس بت پرستی والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اور اسی طرح اے رجس الذی هو الاوثان، وہ رجس جس سے تم نے اجتناب کرنا، وہ رجس جو کیا ہے؟ بت پرستی والا ہے. ولے زیادت، اور زیادت کے لیے بھی آتی ہے من، زیادہ ہوتی ہے یعنی من زائدہ ہوتی ہے. یغفر لکم من ذنوبکم، زائدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اگر اسے اٹھا بھی لیا جائے تو ترجمے خلل نہیں آتا. تو یغفر لکم ذنوبکم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو کیا کر دیا گیا؟ معاف. اچھا، یہ کیا ہے؟ من کے معنی تھے. کتنے بیان کیے ہیں مصنف علیہ الرحمٰن نے؟
चार। इसी तरह कुरान में मिन के और मानी भी पाए जाते हैं। जी जी ये सिर्फ चार तो मुसन्निफ ने जिक्र किए हैं। मिन जो है तालील के लिए आती है, ठीक है ना, युक्ज़ी हया व युसी इला आखिर, मिन महाबत ही। इसी तरह बदल के तौर पर भी आते हैं, अरज़ी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम राज़ी होगे दुनिया की ज़िंदगी पर, मिनल आखिरा आखिरत की ज़िंदगी के बदले, मिन बदल के लिए आती है। मुजावजत के लिए आती है, इस्तिआनत के लिए आती है, फ़ी के माना में, अला के, इंदा के, सबबियत के लिए आती है, निस्बत के लिए वगैरह। ये सारी मिसालें मौजूद हैं, ये मानी भी मिन के होते हैं। ये वैसे तज़क्कुरन में ज़िक्र कर रहा हूँ, वैसे हम शरह में तो आमिल पढ़ रहे हैं। ये तीन ही इधर मौजूद हैं। आगे है इला, इलाल इंतहाइल गायत फिल मकान, ये मकान में गायत की इंतहा के लिए आता है। सिर तो मिनल बसरत इलल कूफाते, जी ठीक है ना, मैं चला बसरा से इलल कूफाते, कूफा तक। तो हमारे मकान जहाँ तक चला उस मकान की इंतहा क्या है, कूफा है। ये इला बता रहा है। वलल मुसाहबत, इला मुसाहबत के लिए भी आता है। मुसाहबत के लिए मसलन नहव कौल ही ताला, नहव माना होता है मिसल, मिसाल, यानी मसलन अल्लाह तबारक व तआला का कौल है, वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम। मैंने मुसाहबत का पहले भी अर्ज़ किया है कि मुसाहबत के माना ये होता है कि इस हर्फ को उठाकर मा लफ्ज़ लिख दिया जाए तब भी माना ठीक रहे। ला ताकुलू अमवालहुम, उनके मालों को ना खाओ, इला अमवालिकुम असल में है मा अमवालिकुम, अपने मालों के साथ मिलाकर, यानी उनके मालों को अपने मालों के साथ मुसाहबत करके मिलाकर ना खा जाओ, ठीक है ना। इला बमाना किसके है, मा मुसाहबत के, वाज़े। और इला कद यकून मा बादहा दाखिलन फी मा कबलहा, इन काना मा बादहा मिन जिन से मा कबलहा। फरमाते हैं कभी कभी इलाज होता है इसका मा बाद इसके मा कबल में दाखिल होता है। ये कायदा याद रखना है, कभी कभी इला का मा बाद इला के मा कबल में दाखिल होता है। कब, इन काना मा बादहा मिन जिन्स मा कबलहा, जब इसका मा बाद इसके मा कबल की जिन्स से हो। यानी ये इला लिखा हुआ है ना, ये लफ्ज, ये दरमियान में उंगल समझे, ये इला है। इसके बाद वाले को मा बाद कहेंगे, इससे पहले वाले को मा कबल कहेंगे। ये इसका मा बाद कभी मा कबल में दाखिल होता है जब ये मा बाद मा कबल की जिन्स से हो। मिसाल में मजीद वाज़े हो जाएगा। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ के तुम धोवो वुजूहकुम अपने चेहरों को, व ऐदियकुम अपने हाथों को धोवो, इलल मराफ़िक़ कोहनियों समेत, आसान। तो यहाँ इला का मा बाद कौन है, मराफ़िक़। इला का मा कबल कौन है, ऐदी, ठीक है ना जी। ये मराफ़िक़ ऐदी में शामिल है, दाखिल है जी। क्यों, हाथों की जिन्स से है। सही। ये कोनियां हाथों की जिन्स हैं, क्योंकि हाथ क्या होते हैं, यहाँ तक होते हैं जी, ठीक है ना। अच्छा, यानी धोना किसको है, सिर्फ हाथों को नहीं धोना, कोनियों के भी साथ धोना है, कोनियां दाखिल हैं हाथों में। अच्छा, वक़द ला यकून मा बादहा दाखिलन फी मा कबलहा, कभी कभी इला का मा बाद उसके मा कबल में दाखिल नहीं होता। कब, उस वक्त दाखिल नहीं होता, कहाँ गया, इन लम यकुन मा बादहा मिन जिन्स मा कबलहा, जब इला का मा बाद उसके मा कबल की जिन्स से ना हो, यानी दोनों की जिन्स अलग अलग हो। मिसाल के तौर पर सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, फिर रोजे को पूरा करो रात तक। तो यहाँ रात सियाम में दाखिल नहीं है जी, मा कबल में दाखिल नहीं है, क्योंकि सियाम की जिन्स अलग है, रात की जिन्स अलग है। असंतम, तो इलल लैल पढ़ेंगे, इलल लैलो या इलल लैला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इला हरूफ जारा है, इसने लैल को क्या दिया है, जर है, ठीक है ना जी।
یہی تھا نا. وحتیٰ لانتہاء الغایت فی الزمان. حتیٰ جو ہے حروف جارہ میں سے ایک حتیٰ بھی ہے. حتیٰ کیا کرتا ہے؟ یہ زمانے کی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، میں رات کل سویا حتی صبح، یہاں تک کہ صبح ہوگی. یعنی میرے سونے کے زمانے کی انتہا کیا تھی؟ صبح تھی. یعنی میں صبح تک سویا رہا، یہاں تک سویا کہ صبح کا زمانہ آ گیا. اچھا، ایک تو اس پہ گم ہو جاتا ہے موبائل پہ. وفل مکان ہے، کبھی کبھی مکان کی انتہا کے لیے، غایت کے انتہا کے لیے آتا ہے. جیسے سرت البلد حتی السوق، میں شہر میں چلا یہاں تک کہ بازار تک. یعنی آخری مکان کون سا تھا میرے چلنے کا؟ بازار. ٹھیک ہے نا، انتہائی غایت مکان ہے. حتی السوق کے، ٹھیک ہے نا. ولل مصابت، کبھی حتی مصابت کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پر قرأت وردی حتی دعا، میں نے اپنا ورد پڑھا یہاں تک کہ میں نے دعا کو بھی پڑھا. یعنی یوں اصل ترجمہ یوں کریں گے، حتی دعا یعنی مع دعا، میں نے ورد پڑھا دعا کے ساتھ. یہاں حتی مصابت کے معنی میں ہے. وما بعدها قد یکون داخلا فی کو حکم ما قبلها، کبھی کبھی حتی کا ما بعد حتی کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. یعنی جو ما قبل کا حکم ہوتا ہے وہی حتی کے ما بعد کا حکم ہوتا ہے. جیسے اکل تو سمکتا حتی راسہا، میں نے مچھلی کو کھایا حتی راسہا، یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا گیا. یعنی یہ راس کا حکم بھی وہی ہے جو مچھلی کا ہے، اس کو بھی کھایا ہے اور اس کو بھی کھایا ہے. وقد لا یکون داخلا فیہ، کبھی کبھی حتی کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا. نحو المثال المذکور، جس طرح اس کی مثال مذکور کون سی؟ سرت البلد حتی السوق. جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اور آگے کیا ہے؟ وہی مختصۃ بالاسم ظاہر بخلاف الا، یہ حتی مختص ہوتا ہے اسم ظاہر پر کے ساتھ. یعنی یہ اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. جی بخلاف الا، الا اس کے خلاف ہے. الا ضمیر پر داخل ہو جاتا ہے. فلا یقال حتی ہو، حتی ہو نہیں کہہ سکتے. جی یعنی ضمیر پر حتی داخل نہیں ہوتا، اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے. مثال کے طور پر حتی راسہا، راس اسم ظاہر ہے. جی ٹھیک ہے نا. حتی البار، حتی صبا، صبا کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے، تو ضمیر پر داخل حتی نہیں ہوتا. ویقال، یہ کہا جا سکتا ہے الیہ، الا ضمیر پر داخل ہو جاتا ہے. جی تو فرق کیا ہوا الا اور حتی میں؟ الا ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے، اسم ظاہر پر بھی. حتی جو ہے فقط اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر نہیں. اگلا ہے حروف جارہ میں سے ایک الا ہے. الا استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی بلندی. جی زید علی السطح، ٹھیک ہے نا جی. جی زید علی السطح، زید چھت پر ہے. اور دوسری مثال کیا ہے؟ وعلیہ دین، اور زید پر کیا ہے؟ دین. یہ دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں، فرماتا ہے اصطلاح کی دو قسمیں. اصطلاح کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی اصطلاح مجازی. آسان. تم اصطلاح حقیقی یعنی ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہو اور نظر بھی آ رہی ہو. مثلا زید علی السطح، زید چھت پر ہے. یہ اصطلاح حقیقی ہے کیونکہ زید واقعاً چھت کے اوپر ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. علیہ دین، زید پر قرض ہے. یہ اصطلاح تو ہے، اصطلاح مجازی ہے. زید کے اوپر قرضہ ہے لیکن قرض نظر نہیں آ رہا. اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے، نوٹ لگے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتا. اسے کہتے ہیں اصطلاح مجازی. اس لیے مصنف نے کتنی مثالیں دی ہیں؟ آسان. تم اچھا، بما وقد یکون تکون بمان البا، کبھی کبھی الا جو ہے با کے معنی میں آتا ہے. جیسے مررت علیہ، میں مررت علیہ اصل میں الا با کے معنی میں، اصل میں بنے گا مررت بہی، میں اس کے ساتھ سے گزرا. یہاں الا معنی پر نہیں کریں گے، اس پر نہیں گزرا، اس کے ساتھ سے گزرا. ٹھیک ہے نا.
وقد تکونو بمعنی فی، کبھی کبھی علی فی کے معنی میں آتا ہے، جیسے ان کنتم علی سفرن، ان کنتم فی سفرن، جب تم سفر میں ہو، جی صحیح نہ کہ سفر پر ہو، سفر دے اتنے بندہ چڑھیا بتا نہیں جب تم سفر میں ہو۔ وَأَن، اور ان جو ہے آخری ختم کرتے ہیں پھر، ان للبعد والمجاوزت، ان اس کا ایک ہی معنی ہے ان کا، یہ مجاوزت اور بعد کے لیے آتا ہے، جیسے رمائے تو سہما ان القوس، میں نے تیر پھینکا کس سے؟ کمان سے۔ جی کو سے پڑھیں گے، کو سا اور کو سو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان بھی حروف جارہ میں سے ہے، یہ عامل ہے، اور قوس اس کا معمول ہے، اس کا مجرور ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ وفی جو ہے فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے المالو فل کیس کی سے، ٹھیک ہے نا جی۔ جی اچھا، ظرفیت کا معنی بتا سن لیجئے گا پھر ختم کرتے ہیں۔ ظرفیت کا مطلب ہوتا ہے ما بعد کا ما قبل کے لیے ظرف بن جانا، جی یعنی ما بعد ما قبل میں ہے، ایک چیز کا دوسری چیز میں ہونا، اس کا معنی ہے ظرفیت، جی ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ظرفیت کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرفیت حقیقی، ظرف کبھی حقیقی ہوتا ہے اور ظرف کبھی مجازی ہوتا ہے۔ جی ظرف حقیقی یعنی ما بعد کا ما قبل کے لیے ظرف ہونا نظر بھی آئے، صحیح ظرف مجازی ما بعد ما قبل کے لیے ظرف ہو لیکن نظر نہ آئے، جی ٹھیک ہے نا۔ اس لیے مصنف نے یہاں دو مثالیں ظرفیت کی دی ہیں۔ پہلی مثال کیا دی ہے؟ فی ظرفیت کے المال و فی القیس، مال کس میں ہے؟ کیس میں ہے، جی تھیلی میں ہے، اور نظر بھی آتا ہے تھیلی میں ہے، جی یہ ظرف حقیقی ہے جی تھیلی مال کے لیے۔ دوسرا کیا ہے؟ نظر تو فی الکتاب، میں نے نظر کی کتاب میں، اب کتاب میں جب نظر ہوتی ہے وہاں نظر آتی ہے؟ نہیں نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ ظرف مجازی۔ اور فی اصطلاح کے لیے بلندی کے لیے بھی آتے ہیں، والا اصلبنکم فی جذوع النخل، ٹھیک ہے نا، میں ضرور بضرور تم کو لٹکاؤں گا کھجور کے تنوں پر، میں نہیں پر، فی یہاں علا کے معنی میں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔